ہفتے وار تفسیر قرآن کا درس سورہ رعد کی آیت جو ہے وہ ہمارے پیش نظر 16، 17 اور 18 آج کے سبق میں ہوگی۔ اس سے قبل آیت نمبر 15 کے اندر جب اختتام ہوا تھا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں پر سجدہ تلاوت لازم قرار دیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور آخر میں یہ بات ہم نے سنی تھی کہ سجدہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ رب کا قرب سب سے زیادہ پاتا ہے۔ جب سجدہ بندہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ یہی وہ عبادت تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا گیا اور میں جہنم کا حقدار قرار پایا کہ میں نے وہ عبادت نہیں کی۔ جبکہ مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو حدیث مبارک کے مطابق سجدے کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، کہ جو رب کو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جہنم پر اعضائے سجدہ یعنی سجدے کے لیے پیشانی، ہاتھ، پاؤں اور دونوں گھٹنوں کی جو ہڈیاں ہیں یہ 7 اعضاء بنتے ہیں۔ فرمایا ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آج مزید اسی سے اگلی آیت اور ارشاد فرمایا قل من رب السماوات والارض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے بتاؤ زمین اور آسمان کا رب کون ہے۔ یعنی اس زمانے میں جب یہ سورہ رعد اتر رہی ہے اور مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اور لوگ کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں اور کسی کو کسی کے لیے پوج رہے ہیں کہ یہ روٹی دے گا، یہ لڑکا دے گا، یہ فلاں، یہ بارش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ سورہ رعد اتاری اور اپنی توحید کے دلائل دینے کے بعد فرمایا ہے حبیب پوچھئے کہ کون ہے زمین اور آسمان کو بنانے والا۔ قل اللہ، اور حبیب آپ خود کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے اپنے دوست اور معبود بنا لیے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ سارے کے سارے بت نہ تو یہ اپنے نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ پچھلے اتوار کو بھی میں نے سورہ حج کی وہ آیت پڑھی تھی کہ جس کے اندر فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعِفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ اگر ان بتوں کے سامنے سے کوئی مکھی بھی ان کے سامنے جو کھانا چڑھاوا رکھا ہے اس میں سے اٹھا کر لے جائے تو یہ تو بت اتنے کمزور ہیں کہ اپنا کھانا بھی مکھی سے نہیں چھڑوا سکتے، تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پوچھئے ان سے کیا ایک نابینا اور ایک بینا، ایک آنکھ والا اور ایک اندھا کیا برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں برابر ہوتے۔ نابینا کو دکھائی نہیں دیتا، بینا کو دکھائی دیتا ہے، تو جب ایک نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خدا اور غیر خدا کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک خالق اور غیر خالق کیسے برابر ہو سکتے؟ تو جب عام مخلوق میں فرق رکھتے ہو تو تم اللہ اور غیر خدا میں فرق کیوں نہیں رکھتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اے حبیب پوچھئے
کیا اندھیرے اور روشنی میں برابری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اجالے کی جو کیفیت ہے وہ اندھیرے پر غالب ہے، تاریکیوں سے بہت بہتر ہے اجالا۔ تاریکیوں میں دہشت ہے، خوف ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، تنگی ہے، دل کا خوف زدہ ہو جانا ہے۔ روشنی میں نورانیت ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، معرفت ہے۔ جب ایک روشنی اور ایک اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا تو پھر ایک اللہ خالق جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے وہ، اور ایک وہ کہ جو ایک مکھی سے اپنا حصہ نہیں چھڑا سکتا، کیسے برابر ہو سکتے؟ تم انہیں خدا کا شریک قرار دیتے ہو، انتہائی غلط ہے۔ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلقہ فتشابہ الخلق علیہ۔ اے حبیب پوچھئے، کیا جنہیں یہ اپنا معبود بناتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے کوئی اللہ کی طرح کسی شے کو بنایا ہے، کوئی چیز خلق کی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ پتھر کیا بنا سکتے ہیں؟ رب تبارک و تعالی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ کیا ان سے پوچھئے جنہیں خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق بنائی ہے؟ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، کہ وہ مخلوق ان پجاریوں پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے یا بتوں کی۔ کیا کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے؟ یقیناً نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، اللہ خالق کل شے، ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے۔ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے، اور جو اس نے بنایا اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری شکل و شباہت کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں جیسا چاہا بنا دیا، جیسا چاہا اس نے بنایا۔ ہر ایک شے دوسرے سے بالکل الگ ہے، امتیاز ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال بارہا دے چکا، یہ انگوٹھا ہے، اس پہ موجود لکیریں ہیں۔ اس قدر مخلوق موجود ہے، انسان موجود ہیں، لیکن اس پہ موجود ہونے والا پرنٹ، اس پہ ہونے والی تصویر اس قدر باریک بینی سے الگ ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے ممتاز ہے، الگ ہے۔ آنکھوں کی اندر کی لہریں، اس کی باریک باریک نسیں، اس کا انداز، اس کا اسٹائل ہر ایک سے الگ۔ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، کوے کے پاس بھی ہیں، کبوتر کے پاس بھی ہیں، مینڈک کے پاس بھی ہیں، مچھلیوں کے پاس بھی ہیں، مگرمچھ کے پاس بھی ہے، ہاتھی کے پاس بھی ہے۔ ہر ایک کا سائز الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے، رنگ الگ ہے، اسٹائل الگ ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں اربا مخلوق موجود ہے، ہر ایک کو اللہ نے بنایا، ہر ایک کے اندر ایک امتیاز پیدا کیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جیسا چاہتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں بنا دیتا۔ وہی اللہ ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے حبیب محترم کہہ دیجئے وہ ایک ہی ہے، قہار ہے یعنی غالب ہے، اس کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ تو گویا ان تمام لوگوں کو ان مختلف مثالوں سے دعوت دی جا رہی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم فلاں کو فلاں کو فلاں کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس زمانے کے جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے کفر کو چھوڑا اور توحید کو اختیار کر لیا، رسالت کو مانا۔ آج بھی
دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ایسے کروڑا لوگ ہیں جو ابھی بھی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ دعوت قرآن ان کے لیے عام ہے، اور ہمارے لیے اس طور پر کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں کہ ہم جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، آج ہمیں اس پر بصیرت اور دلیل بھی معلوم ہو کہ واقعی اللہ ایک ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اور بڑی بہترین سی مثال عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اور ندیاں اپنی مقدار سے بھرنے کے بعد بہنا شروع ہو گئیں۔ ان ندیوں کا ایک مقدار ہے جتنی وہ اندر جذب کر سکتی۔ جب پانی اور آیا اور آیا اور آیا تو وہ ندیوں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہے۔ یہ ایمان کی مثال دی جا رہی ہے۔ پانی تو آ رہا ہے، لیکن کسی کا ظرف ندی جیسا ہے، کوئی ندی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، اس کے اندر وہ علم پیوست ہو رہا ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ندی نما نہیں ہیں، جن میں پانی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ چکنے پتھر ہیں۔ بارش ان پر گرتی ہے تو وہ بارش جو ہے چکنے پتھر کے اوپر سے گر کر بہہ جاتی ہے، پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کا جو چکنا پن ہے وہ اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب اسلام آیا، قرآن اترا، تو جن کے ظرف تھے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کر دیا، اور جو چکنے پتھر تھے ان پہ ہلکی گرد پڑی ہوئی تھی، ان کی دشمنی ظاہر نہیں تھی، لیکن جب پانی آیا تو ان کا وہ چکنا پن اور ظاہر ہوا۔ ان کو اس پانی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ ان کے اندر کی جو دشمنی تھی، آگ تھی، عداوت تھی، عناد تھی، بغض تھا، اسلام کے خلاف ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ تو قرآن، پانی تو ایک ہی ہے، احکام شریعت تو ایک ہی ہیں، لیکن وہ کوئی اس سے فائدہ لے رہا ہے اور کوئی اس کے مخالف ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر وادیاں اپنی مقدار کے بعد بہہ گئیں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کے زور نے بلبلے والے جھاگ پیدا کر دیے۔ لازمی بات ہے جب پانی بہت تیزی سے بہنا شروع ہوتا ہے تو اوپر اس کے جھاگ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب جھاگ بتائیے، کیا جھاگ برقرار رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ کون برقرار رہتا ہے؟ نیچے والا پانی۔ جھاگ سے کسی کو فائدہ ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں۔ پانی سے ضرور فائدہ ہے کہ زمین سیراب ہو جائے گی۔ فرمایا یہی صورتحال توحید اور غیر توحید کی ہے، کہ جو توحید کو مانتے ہیں تو ان کے عقیدے کا پانی انہیں فائدہ دے گا، اور جو جھاگ نما کیفیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، کبھی ہاتھی کو، کبھی سانپ کو، کبھی گائے کو، کبھی بھینس کو، اور کبھی پتھروں کو پوج رہے ہیں، کبھی سانپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی آگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مظاہر قدرت کو دیکھ کر کبھی سورج کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ سارے جھاگ ہیں، اور یہ سارے جھاگ بیٹھ جائیں گے، پھر پانی کی صلاحیت کا اظہار ہوگا، توحید کا اظہار ہوگا۔ فرمایا مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جس دھات کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم خام مال، یعنی جو مٹی سے نکلا ہوا سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑے ٹپ میں ڈال دیں، یا جس کے اندر اسے پگھلانا ہے اس میں ڈال دیں، تو جب وہ ابلتا ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا؟ جھاگ ختم ہو جائے گا، جو نیچے بچے گا وہ خالص لوہا، خالص سونا، خالص چاندی بچے گی۔ مثال دی گئی،
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور جو اوپر کے جھاگ ہیں وہ سارے اڑ جاتے ہیں۔ تو توحید رہ جائے گی اور سارے جھاگ یعنی غیر توحید وہ ساری کی ساری اڑ جائے گی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح توحید کی مثالیں دیتا، توحید سمجھاتا۔ ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى، جو اپنے رب کی بات پر لبیک کہیں گے، توحید کا اقرار کریں گے، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ وَالَّذِي لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ جو اللہ کی بات پر لبیک نہیں کریں گے، حاضر نہیں ہوں گے، توحید کو نہیں مانیں گے، پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، اگر قیامت کے روز ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہو جو ساری زمین کے اندر موجود ہو، اور اس کے برابر بھی ایک اور ان کو مل جائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے پاس 10-12 ایکڑ زمین ہو تو ہم تو پھولے نہ سمائیں۔ 1-2 فلیٹ ہوتے ہیں، 2-4 گھر ہوتے ہیں تو لوگ بہت ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، 2-4 گاڑیاں اس کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پوری زمین اس کو مل جائے، جو کچھ زمین میں ملکیت ہے، مال و دولت ہے، وہ سارا اسے مل جائے، اور اس جیسا ایک اور اسے مل جائے۔ کس کو؟ کافر کو۔ پھر کیا ہو؟ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے وہ فدیے میں دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس فدیے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدترین حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا اس پورے رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ، کفر کو چھوڑ دو۔ کفر کا حال یا دنیا کی چمک دمک کا حال جھاگ نما ہے، اور توحید کا اللہ پر ایمان رکھنے کا معاملہ ایسا ہے جیسے پانی، جھاگ فائدہ نہیں دیتا، پانی فائدہ دیتا ہے۔ کفر فائدہ نہیں دے گا، توحید انہیں فائدہ دے گی، اور کل قیامت میں ان کے لیے بہترین انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا ہے خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔